بات سمجھ آئی نا؟ حضور کا وجود مقدم ہے، نماز سے بھی مقدم ہے۔ اس لیے تو حضرت ابی بن کعب تھے اور دیگر صحابی، ان کو حضرت زید المعلّہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی کام کے لیے ضرورت پڑی، آپ نے بلایا، پوچھا آواز فوری کیوں نہیں دیا؟ اس کے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا تو میں فارغ ہوتے ہی حاضر ہو گیا ہوں۔ فرمایا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ اللہ اور اس کا رسول جب بلائے جواب دیا کرو؟ مطلب یہ ہے کہ حضور کے بلانے پر لبیک کہنا نماز سے بھی مقدم ہے۔ اس لیے نماز کے برتن میں حضور پر اور حضور کی آل پر سلام، درود و سلام رکھا ہے۔ جیسے برتن میں دودھ رکھتے ہیں نا آپ، تو برتن کی اہمیت ہے، مگر دودھ سنبھالنے کے لیے برتن ہوتا ہے، تو نماز کے برتن میں حضور کے درود و سلام کا دودھ رکھا ہے، تو استغفار سے بھی مقدم۔ اس لیے استغفار سے جو اللہ کی بخشش و رحمت ملتی ہے، آقا علیہ السلام کے وجود سے بخشش و رحمت اس بخشش و رحمت سے قوی تر ہے، قوی تر ہے۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ایسے میں نے کہہ دی، یہ میرا استنباط ہے، میرا تفسیر ہے، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا؟ یہ میں نے جو اتنی بڑی بات کی، اس کی تائید خود قرآن کرتا ہے۔ یہ جو میں نے موازنہ کیا نا، اس موازنے کا بھی بیان قرآن میں ہے۔ سورہ النصر پڑھیے، اس کی آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہے نا؟ اب آخری آیت پہ آ جائیے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان، اونچا پڑھیے، انہو کان توابا، انہو، فرمایا اللہ کی تسبیح کرو، اس کی حمد بیان کرو اور اس سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، تو جب معافی مانگو گے تو انہو کان توابا، اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا تواب ہے۔ اس آیت کو اب ذہن میں رکھ لیں ذرا، ایک سائیڈ پہ ایسے رکھ لیا۔ اب اس کی دوسری طرف ذہن کے سامنے ہی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اس کو لکھ لیں ذہن کی تختی پر، دونوں کو سامنے رکھیں۔ ادھر فرمایا مجھ سے معافی مانگو، جو معافی مانگے گا، میری حمد و تسبیح کرے گا، عبادت کرے گا، تو میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ اب دوسری آیت فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ ظلم کر کے اور یہاں آ کے معافی مانگ لو میرے محبوب کی بارگاہ میں، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا پائیں گے۔ جہاں صرف اللہ سے استغفار تھا، وہاں فرمایا بڑا بخشنے والا پائیں گے۔ جہاں حضور کی بارگاہ میں آ گئے، وہاں توابن کے ساتھ رحیمن لگا دیا، فرمایا صرف بخشنے والا نہیں، بے حساب رحمت کرنے والا بھی پائیں گے۔ جس نے اللہ سے معافی مانگی اس کے لیے صرف بخشنے والا، جو مصطفیٰ کے در پہ آ گیا اس کے لیے بخشنے والا بھی، رحم فرمانے والا بھی، اس کے لیے ڈبل کر دیا، تواب الرحیمہ۔ اور جو صرف مجھ سے معافی مانگے اس کے لیے توابا۔ تو یہ فرق ایسے ہی رکھا ہے یا کوئی حقیقت میں فرق ہے؟ جی، جو عقیدہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور نسبت کے ساتھ رکھتے ہیں اس پر فخر کیا کریں، کوئی کمزوری نہیں ہے، بہت بہت طاقتور عقیدہ ہے اور سچا عقیدہ ہے، کانفیڈنس رکھا کریں اپنے اندر۔ سارا قرآن اسی عقیدے کی تائید میں، کل حدیث نبوی اس عقیدہ کی تائید میں ہے۔ آپ نے بات فرق سمجھ لیا؟ جو اللہ سے طلب کرے معافی اس کے لیے تواب ہے، جو حضور کی بارگاہ میں آ کے کرے اس کے لیے تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ سمجھ آ گیا نقطہ؟ اب انہی دو آیتوں میں ایک نقطہ اور ہے، اسلوب دیکھیے، اسلوب کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، معافی مانگی، حمد و تسبیح کی، عبادت کی، تو فرمایا انہو کان توابا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اس میں بخشنے کا وعدہ نہیں کیا،
جو مجھ سے معافی مانگے، ذرا لفظ سنی اللہ پاک، فرمایا جو آ کے معافی مانگے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اب اس میں ہے کئی وعدہ، کوئی کمٹمنٹ، کوئی پرومس؟ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کیا معنی ہے؟ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے، رد کر دے۔ تو استغفار کرنے والوں کے لیے فرمایا اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس میں کمٹمنٹ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والوں کے لیے سنیے کیا فرماتا ہے۔ فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے مانگے معافی، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ لوگ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں تو وہ اللہ کو پا لیں گے، بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت فرمانے والا، پا لیں گے۔ وجد اللہ، پا لیں گے، یعنی میں ایسا کر کے رہوں گا اور تمہیں نظر آ جائے گا کہ بخش دیا۔ اور اس پر لام تاکید کے لیے لگا دی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے محبوب کے در پہ آ جائے اور میں اس کو بخش نہ دوں، نہیں، بخشش بھی دوں گا، رحمت بھی دوں گا، وعدہ ہے۔ ادھر صرف اپنا بخشنے والا ہونا، یہ شان بیان کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ جو مستحق ہوگا اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی شان بیان کر دی۔ ادھر شان نہیں بیان کی، صرف ادھر وعدہ کر دیا، اور وعدہ بھی تاکیدی کہ ہو نہیں سکتا کہ بخشوں نہ اور رحمت سے جھولیاں نہ بھر دوں۔ یہ فرق قرآن مجید نے بیان کر دیا نا۔ تو میں نے جو پہلے وضاحت کی تھی تو ایسے ہی کر دی تھی یا قرآن سے کی تھی کہ استغفار سے جو رحمت ملتی ہے وہ کم ہے، جو وجود مصطفیٰ سے کے ذریعے ملتی ہے وہ زیادہ۔ اس لیے رحمت للعالمین حضور کے وجود کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بس یہ